صحیح بخاری کی ہے، 7374 نمبر کی 73-74 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو بار بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پھر صبح جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بار بار سورہ اخلاص ہی پڑھ رہا تھا، ان کو کم محسوس ہوا نماز میں صرف سورہ، ان کو یہ لگا کہ نماز میں یا تلاوت میں صرف سورہ اخلاص نہیں پڑھنا چاہیے، زیادہ پڑھنا چاہیے، صرف اسی کو کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ قسم کھاتے ہیں والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک انہا لتعدل ثلث القرآن، بے شک سورۃ الاخلاص جس کی یہ بار بار تلاوت کر رہا تھا یہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ آپ نے نکر نہیں کی، اس آدمی کے بارے میں غلط نہیں کہا جو بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، آپ نے گویا کی تعریف بیان کی اور قسم کھا کر تعریف بیان کی۔ قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں کوئی بڑی اہم بات بیان کرنی ہو، آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بے شک سورۃ الاخلاص جو ہے وہ ثلث قرآن کے برابر۔ ثلث کسے کہتے ہیں؟ تہائی کو، تین کو، تین کسے کہتے ہیں یعنی تہائی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز کو تین پارٹ میں تقسیم کریں، جیسے یہ قلم ہے اس کو تین پارٹ میں تقسیم کریں، تین پارٹ میں سے ایک حصہ اسے ایک ثلث کہتے ہیں۔ تو قرآن کے 30 پارے ہیں، قرآن کے 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں کو تین بھاگ میں تقسیم کریں، 10 پارے کے برابر صرف ایک سورت ہے سورۃ الاخلاص، 10 پارے کے برابر۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے علوم کو بیان کیا ہے، اس بات کو سمجھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں 30 پاروں میں 114 صورتوں میں 3 علوم کو بیان کیا، 3 قسم کے علوم ہیں۔ جب آپ تقسیم کریں گے قرآن میں کتنے ٹائپ کے علوم ہیں، وہ 3 قسم کے علوم بنتے ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے، توحید۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اخبار اور قصص کو بیان کیا ہے، جیسے فرعون کا واقعہ، نمرود کا واقعہ اور دیگر جو قوموں کی ہلاکت کا واقعہ، اخبار اور قصص کو بیان کیا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کو بیان کیا ہے، جس سے ہم کوئی مسئلہ نکالتے ہیں، بیٹی کو اتنا حصہ، بیٹے کو اتنا حصہ، والدہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، یہ سب جو احکام شریعت ہے اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کو بیان کیا ہے۔ تو کتنے علوم ہیں قرآن میں؟ 3 قسم کے علوم ہیں۔ اس صورت میں نے کیا بتایا کہ صورت میں کیا اللہ نے بیان کیا؟ توحید کو بیان کیا ہے۔ تو چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے علوم بیان کیے، اس میں سے ایک نمبر پہ علم کیا ہے؟ توحید کا علم، اور اس صورت میں توحید کا علم بیان کیا گیا ہے، گویا کہ قرآن کا ایک پارٹ سورۃ الاخلاص ہے، ایک قسم کا علم اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث اور ہے جو صحیح مسلم میں ہے 811 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جزء القرآن 3 اجزاء فجعل قل هو اللہ احد جزءا من اجزاء القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 3 بھاگ میں تقسیم کیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور قل هو اللہ احد کو قرآن کے اجزاء میں سے 3 جز میں سے ایک جز قرار دیا۔ قرآن کے 3 پارٹ میں سے ایک پارٹ صرف سورہ اخلاص ہے۔ اس سے آپ سورۃ الاخلاص کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں اسی نمبر پہ ہے 811 نمبر پہ، ابو الدرداء بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم میں سے کوئی آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ رات میں 1/3 قرآن کے برابر تلاوت کرے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ ایک رات میں آدمی کیسے 1/3 برابر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد جو ہے ثلث قرآن کے برابر ہے۔ تو اب صحابہ کے تعجب کو ختم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے سورۃ الاخلاص اگر رات میں پڑھ لیتے ہیں تو 1/3 قرآن کے برابر آپ کو اجر ملتا ہے۔ پورا قرآن نہ پڑھ سکیں، سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے ہیں، 1/3 قرآن کی تلاوت کا آپ کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ جو تلاوت کا قرآن جو ثلث قرآن قرار دیا گیا سورۃ الاخلاص کو، وہ 2 حیثیت سے، ایک علم کی حیثیت سے کہ اس کے اندر توحید بیان کی گئی ہے، اور دوسرا فضیلت کے اعتبار سے، تلاوت کی فضیلت کے اعتبار سے۔ اگر آپ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو اجر کے اعتبار سے آپ کو 1/3 قرآن کے برابر آپ کو اجر ملے گا، فضیلت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے اتنا اجر ملے گا۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا ہے کہ آدمی صرف سورۃ الاخلاص ہی پر اکتفا نہ کرے کہ وہ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہے گا، پورے قرآن سے مستغنی ہو جائے گا، پورا قرآن چھوڑ دے گا، نہیں، پورے قرآن سے بھی تلاوت کرتے رہیں گے، اور جب ہمیں موقع ملتا رہے گا ہم بار بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اس میں کوئی تعداد متعین نہیں کرنی ہے کہ ہم اپنی طرف سے 10 مرتبہ پڑھیں، فکس کر کے صبح میں 10 مرتبہ پڑھیں یا شام میں 10 مرتبہ پڑھیں، سوائے اس کے جس کی تعداد شریعت نے متعین کی ہے، جس کے بارے میں بھی میں گفتگو کروں گا آگے چل کر کے۔ اپنی طرف سے تعداد متعین نہ کریں گے، دن اور رات جب بھی مرضی ہو سورۃ الاخلاص ہم پڑھا کریں گے۔